آج میں آپ کو ایسی حدیث سنانے جا رہی ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، جس میں ہماری زندگی، ہمارے رشتوں اور ہمارے گھروں کا سب سے بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اگر تو اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر تو اسے اسی حال میں چھوڑ دے گا تو وہ ٹیڑھی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں اپنی بیوی کی کچھ عادتیں ناپسند ہیں تو بغض نہ رکھو، اگر کچھ عادتیں ناپسند ہیں تو کچھ ایسی بھی ہوں گی جو تمہیں بڑی پسند ہوں گی، جو پسند ہے ان پر توجہ کرو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، میرے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہا، میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ پہلے اس نے اپنی مرضی کی شادی کی تھی۔ آج کے ماحول میں، معاشرے میں نوجوانوں کو ایک سنت بڑی حفظ ہے۔ کہتے ہیں سنت ہے مرضی کی پسند کی شادی کرنا، جائز ہے۔ میں کہتی ہوں صرف جائز نہیں، اور بھی بڑی سنتیں ہیں۔ کسی اور پر بھی توجہ کریں۔ آپ لوگ نوجوان زیادہ غور کریں اور باقی جوانوں تک میری بات پہنچائیں۔ شادی بیاہ کے معاملے میں جذباتی پن کا کبھی مظاہرہ نہ کریں۔ یہ 2، 3، 4 منٹ کا رشتہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دوست بدل لیں گے، یار بدل لیں گے، گاڑی بدل لیں گے، یہاں تک کہ جوتا فٹ نہ آیا تو جوتا بدل لیں گے۔ یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے۔ اس میں بزرگوں کی، سیانوں کی اور حکمت والے لوگوں کی رائے لیں، اس کو سمجھیں، پرکھیں، پھر نکاح کا فیصلہ کریں۔ اس کو کبھی جذباتی نہ لینا۔ نوجوان جذباتی ہو کے، معاشرے کا شکار ہو کے شادی کرتے ہیں، پھر اسی تیزی کے ساتھ ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغض نہ رکھو، اگر ناپسند ہے تو کچھ ایسی بھی ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، ایک شخص میرے پاس آیا، میں باہر ودیش میں وکالت کرتا تھا۔ اس نے آ کر کہا، مجھے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے۔ میں نے کہا، میں تجھے جانتا ہوں، تو نے تو اپنی مرضی کی شادی کی تھی۔ اس نے کہا، ہاں، پر اب میں طلاق دوں گا۔ وہ کہتے ہیں، میں نے کہا، بھائی تو سمجھ جا، کوئی بات نہیں، انسانوں کے اندر اختلاف رائے ہو جاتی ہیں، تو ایسا نہ کر۔ اس نے کہا، مجھے تو دینی ہے۔ میرے گھر والوں نے بھی سمجھایا، یہاں تک کہ میری بیوی نے بھی معافی مانگی، لیکن اب فیصلہ ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں تو وکیل تھا، میرا پیشہ تھا، میں نے کیس دائر کر لیا، پھر کیا بحث ہوئی، فیصلہ جوان کے حق میں آنے لگا۔ طلاق کا وقت قریب آ گیا۔ جس دن فیصلہ ہونا تھا وہ میرے پاس آیا اور آ کر کہا، مجھے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دینی ہے۔ میں نے کہا، ایسا کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی ہے، انہوں نے فرمایا، بغض نہ رکھو، اگر کچھ عادتیں ناپسند ہیں تو کچھ ایسی بھی ہوں گی جو تمہیں بڑی پسند ہوں گی، اور مجھے اپنی بیوی کے اندر بہت سی عادتیں پسند ہیں۔ سوچئے یہ کیسی حدیث ہے، اس میں کیسی گہری حکمت ہے۔ کیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو پسلی کی تشبیہ دی ہے؟ کیوں فرمایا کہ سیدھی کرو گے تو ٹوٹ جائے گی؟ آج ہم اسی کو سمجھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں 3 بڑی باتیں سکھاتا ہے۔ عورت کی فطرت، پسلی کا کام سینے کی حفاظت کرنا ہے، یعنی عورت کی فطرت بھی رحمت اور حفاظت کے لیے بنائی گئی ہے۔ وہ ماں بن کر اولاد کی حفاظت کرتی ہے، بیوی بن کر گھر کو سنبھالتی ہے، بیٹی بن کر باپ کا سہارا بنتی ہے۔ نمبر 2، سیدھا کرنے کی کوشش کرنا، یعنی زبردستی۔ اگر کوئی آدمی عورت پر زبردستی اپنی مرضی تھوپے، اس کو بدلنے کی کوشش کرے تو رشتہ ٹوٹ جائے گا، جیسے پسلی کو زبردستی سیدھا کرو گے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 3، ٹیڑھا پن، مطلب الگ مزاج۔ عورت اور مرد کا مزاج الگ ہے، اور یہی الگ پن زندگی کی خوبصورتی ہے۔ مرد اور عورت اگر بالکل ایک جیسے ہوتے تو زندگی بیکار ہو جاتی۔ یہی فرق ہے کہ محبت اور رحمت کی وجہ ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی کے بیچ کبھی معمولی اتفاق ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا، عورتوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، کیونکہ وہ تمہاری ذمہ داری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی سب سے بڑی مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی بیویوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی انہیں برا بھلا نہیں کہا، بلکہ ان کا ساتھ دیا، ان کی بات سنی اور ان کے احساس کو سمجھا۔ آج کے دور کا قصہ، آج بہت سے گھر ٹوٹتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ کھانے میں نمک کم ہوا ہے، بچوں کی دیکھ بھال نہیں ہوئی ہے، کپڑوں میں استری دیر سے ہوئی ہے۔ اگر مرد غصہ روک لے، عورتوں کی مجبوری سمجھ لے تو گھر بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عورتوں کے لیے بھی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا،
عورتوں کو نرمی، حیا اور شرافت کی زینت دی ہے، اس لیے اسے اپنی زبان میں شفقت اور عزت رکھنی چاہیے۔ شوہر یا کسی بھی مرد سے بات کرتے وقت نہ تو تکبر کرے، نہ ہی رسوائی والی زبان بولے، بلکہ پیار، عزت اور شرافت کے ساتھ بات کرے، کیونکہ نرم زبان گھروں میں محبت لاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نمبر 1 صبر، جھگڑے کے وقت چپ رہنا اور بعد میں پیار سے سمجھانا۔ نمبر 2 غصے کو قابو میں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصے کی حالت میں اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ۔ نمبر 3 دین کی تعلیم، گھر میں مل کر قرآن کی تلاوت کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا، اس سے گھر میں محبت بڑھے گی۔ اس حدیث سے اصل پیغام یہ ہے کہ عورت کو زبردستی بدلنے کی کوشش مت کرو، بلکہ اس کی فطرت کو سمجھو، اس کی عزت کرو اور محبت سے اس کا ساتھ دو۔ اگر مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کی کمیوں کو برداشت کریں گے تو ان کا رشتہ پھول کی طرح مہکے گا۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں محبت پیدا کر، ہمارے رشتوں کو برکت عطا کر، ہماری بیویوں کو ہمارے لیے سکون بنا اور ہمیں ان کے لیے رحمت بنا۔ ہمیں غصے سے، زبردستی سے اور نا انصافی سے بچا۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں جنت کا ٹکڑا بنا دے، آمین۔